باب نمبر 7 علم اور اعمال صالحہ کی فضیلت۔ فصل نمبر 1 علم اور علماء کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 411 متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، اور میں تو بس تقسیم کرنے والا ہوں جبکہ دیتا اللہ تعالیٰ ہے۔ حدیث نمبر 412 سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حصول علم کے لیے نکلا وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے جب تک کہ واپس نہیں لوٹ آتا۔ حدیث نمبر 413 سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا دم بھرنے والے اور عالم اور طالب علموں کو چھوڑ کر بقایا دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے سب ملعون ہے۔ حدیث نمبر 414 سنن ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے علم حاصل کیا جس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کی جاتی ہے، لیکن اگر وہ یہ علم حصول دنیا کے لیے سیکھتا ہے تو قیامت کے روز وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ حدیث نمبر 415 سنن ترمذی میں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، جن میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا صحابی پر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، تمام زمین و آسمان والے، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں بھی سمندروں، دریاؤں اور تالابوں میں اس شخص کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتا ہے۔ حدیث نمبر 416 امام ابو حنیفہ اور ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو آدمی طلب علم میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے، اور بے شک فرشتے طالب علم کی رضا کے حصول کے لیے اس کے پاؤں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی مغفرت طلب کرتی ہیں، اور عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے، اور بے شک علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ بے شک انبیاء کرام کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی بلکہ ان کی میراث علم ہے، پس جس نے اسے پایا اسے وراثت انبیاء سے بہت بڑا حصہ مل گیا۔ حدیث نمبر 417 سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فقیہ 1000 عابد سے زیادہ شیطان پر سخت اور بھاری ہے، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ ہر ایک شے کا ستون ہوتا ہے، اور اس دین کا ستون علم فقہ ہے۔ حدیث نمبر 418 امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علماء کرام زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور اگر ستارے غروب ہو جائیں تو قریب ہے کہ مسافروں کو راستہ دکھانے والے رہنما بھٹک جائیں، یعنی علماء کرام نہیں ہوں گے تو عوام گمراہ ہو جائیں گے۔ حدیث نمبر 419 امام دارمی روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم دو طرح کے ہیں، ایک علم دل میں ہوتا ہے اور یہ علم نافع ہے، اور ایک علم زبان پر ہوتا ہے، یہ علم بنی آدم پر اللہ تعالیٰ کی حجت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ علم دو طرح کے ہیں، ایک علم دل میں راسخ ہوتا ہے اور ایک علم زبان پر جاری ہوتا ہے، پس یہ علم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر حجت ہے، یعنی اگر صحیح عمل نہیں کریں گے تو یہ ان کے خلاف گواہ ہوگا۔ باب نمبر 7 فصل نمبر 2 ذکر الہی اور ذاکرین کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 420 متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنی شایان شان اپنے دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ حدیث نمبر 421 صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ دلوں کی سی ہے۔ حدیث نمبر 422 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے گواہی دی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت الہی انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ حدیث نمبر 423 سنن ترمذی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ، کون سے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں درجے میں افضل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی زیادہ افضل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی شخص اپنی تلوار کافروں اور مشرکوں پر اس قدر چلائے کہ وہ ٹوٹ جائے اور خون آلود ہو جائے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اس سے ایک درجہ افضل ہیں۔ حدیث نمبر 424 سنن ترمذی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، دراں حالے کہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں قتل کریں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ذکر الہی سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں جو عذاب الہی سے نجات دلانے والی ہو۔ حدیث نمبر 425 امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز، روزہ اور ذکر الہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے پر بھی 700 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 426 امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ حدیث نمبر 427۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کثرت سے کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں۔ حدیث نمبر 428۔ بہقی میں حضرت ابو جوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں۔ حدیث نمبر 429۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی باقاعدہ ذمہ داری یہی ہے کہ وہ صرف مجالس ذکر کی تلاش میں رہتے ہیں اور مجالس ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پس جب وہ کسی مجلس ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو اس مجلس میں اتنی کثرت سے شرکت کرتے ہیں کہ تہ در تہ عرش تک پہنچ جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 430۔ سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو ان میں سے خوب کھایا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنت کی کیاریاں کون سی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے حلقہ جات۔ حدیث نمبر 431۔ سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرمائے گا، دوزخ میں سے ایسے شخص کو نکال دو جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا یا کبھی کسی مقام پر مجھ سے ڈرا۔ حدیث نمبر 432۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جن کے چہروں پر نور ہوں گے، وہ موتیوں کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، لوگ انہیں دیکھ کر رشک کریں گے، نہ تو وہ انبیاء ہوں گے اور نہ ہی شہداء۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی اپنے گھٹنے کے بل بیٹھ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے سامنے ان کا حلیہ بیان فرمائیں تاکہ ہم انہیں جان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف قبیلوں اور مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 433۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، مجالس ذکر کی غنیمت یعنی نفع کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجالس ذکر کی غنیمت جنت ہے، جنت ہے۔ حدیث نمبر 434۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی ہیں وہ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث نمبر 435۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آسمان والے اہل ذکر کے گھروں کو ایسے روشن دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو روشن دیکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 436۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، قیامت کے دن اکٹھا ہونے والوں کو پتہ چلے گا کہ بزرگی اور سخاوت والے کون لوگ ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، بزرگی والے کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مساجد میں مجالس ذکر منعقد کرنے والے۔ حدیث نمبر 437۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب کچھ لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر اجتماعی طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بخش دیا گیا ہے، تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 438 امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت سہیل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ مجلس ذکر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بعد اس مجلس سے اٹھتے ہیں تو انہیں کہا جاتا ہے، کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہ بخش دیے ہیں اور تمہارے گناہ نیکیوں میں بدل دیے گئے ہیں۔ حدیث نمبر 439 امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھیں اس قدر اشک بار ہوئیں کہ زمین تک اس کے آنسو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن عذاب نہیں دے گا۔ حدیث نمبر 440 امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کس جہاد کا سب سے زیادہ اجر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کا جہاد جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے۔ اس نے سوال کیا، کس روزہ دار کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان سب عبادتوں میں اس کا اجر سب سے زیادہ اسے ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہوگا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو حفص، ذکر کرنے والے تمام بھلائی لے گئے؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر، تو سچ کہہ رہا ہے۔ باب نمبر 7 فصل نمبر 3 حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 441 صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود رحمت بھیجتا ہے۔ اور امام ترمذی نے ان الفاظ کا اضافہ کیا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں بھی اس درود پڑھنے کے بدلے میں لکھ دیتا ہے۔ حدیث نمبر 442 سنن نسائی میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ حدیث نمبر 443 سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو اس دنیا میں ان میں سے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ حدیث نمبر 444 سنن نسائی میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں بعض گشت کرنے والے فرشتے ہیں جو مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ حدیث نمبر 445 سنن ابو داود میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 446 امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں،
حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 447۔ سنن نسائی میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، آپ کا رب فرماتا ہے، اے محمد، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں، اور آپ کی امت میں سے کوئی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے تو میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ حدیث نمبر 448۔ سنن ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یقیناً دعا اس وقت تک زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس میں سے کوئی بھی چیز اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ حدیث نمبر 449۔ امام طبرانی جید اسناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر دعا اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہے جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ حدیث نمبر 450۔ امام احمد بن حنبل اسناد حسن کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ بصورت رحمت درود بھیجتے ہیں۔ حدیث نمبر 451۔ امام ابن حبان روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہوئے اور پھر اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے بغیر وہ منتشر ہو گئے تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز باعث حسرت و باعث خسارہ بننے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 452۔ امام ابن حبان روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم کسی بیٹھنے کی جگہ یعنی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے تو وہ مجلس روز قیامت ان کے لیے حسرت و خسارہ کا باعث ہونے کے سوا کچھ نہیں ہوگی، اگرچہ وہ لوگ جنت میں بھی داخل ہو جائیں لیکن انہیں ہمیشہ اس بات کا پچھتاوا رہے گا۔ حدیث نمبر 453۔ امام طبرانی روایت کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی پیشانی پر منافقت اور آگ دونوں سے ہمیشہ کے لیے آزادی لکھ دیتا ہے، اور روز قیامت اس کا قیام اور درجہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ حدیث نمبر 454۔ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ حدیث نمبر 455۔ امام طبرانی جید اسناد کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اور شام کے وقت مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا اسے قیامت کے روز میری شفاعت نصیب ہوگی۔
باب نمبر 7 فصل نمبر 4 رات کو قیام کرنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 456 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسد یعنی رشک صرف 2 آدمیوں سے کرنا چاہیے، ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک عطا کیا ہو اور وہ رات کو نماز میں اس کی تلاوت کرے، دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہو، وہ اسے رات کی گھڑیوں اور دن کے مختلف حصوں میں راہ الہی میں خرچ کرتا رہے۔ حدیث نمبر 457 صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، رات کو ایک ایسی سات بھی آتی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ سے دنیا و آخرت کی کوئی بھی چیز مانگے، اللہ تعالیٰ اسے وہی عنایت فرما دیتا ہے، اور یہ سات ہر رات آتی ہے۔ حدیث نمبر 458 سنن ترمذی میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام اپنے اوپر لازم کر لو کہ وہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے قرب خداوندی کا باعث ہے، برائیوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے روکنے والا ہے۔ حدیث نمبر 459 سنن ابو داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خود رات کو بیدار ہو اور اپنی اہلیہ کو بھی بیدار کرے، دونوں 2 رکعت نماز مل کر ادا کریں تو ان کا شمار اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتوں میں ہوگا۔ حدیث نمبر 460 سنن ترمذی میں حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اللہ اپنے بندوں کے سب سے زیادہ نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اگر تم اس وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہو تو ضرور ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 461 بیہقی میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ قیامت کے دن ایک میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے اور ایک منادی اعلان کرے گا، جن لوگوں کے پہلو اپنے رب کی یاد میں بستروں سے جدا رہتے تھے وہ کہاں ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں گے، ان کی تعداد بہت کم ہوگی اور وہ جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہو جائیں گے، پھر باقی بچ جانے والے لوگوں کے حساب و کتاب کا حکم جاری کر دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 462 امام بیہقی روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کے عالم و عامل اور شب زندہ دار لوگ میری امت کے اشراف سردار ہیں۔ حدیث نمبر 463 امام حاکم روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد گزاروں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کان نے سنی نہیں، کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک نہیں آیا، نہ ہی انہیں کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی مرسل۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی قرآن پاک میں اس مفہوم کے ہم معنی آیت تلاوت کرتے ہیں، سو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے۔ حدیث نمبر 464 متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے
کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے معافی چاہے کہ اسے بخش دوں۔ حدیث نمبر 465۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا کلام جو میں نے سنا یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سلام پھیلاؤ، یعنی کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، کھانا کھلایا کرو، خونی رشتوں کے ساتھ بھلائی کیا کرو، اور راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ باب نمبر 7۔ فصل نمبر 5۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح اور نعت خوانی کا بیان۔ حدیث نمبر 466۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اے حسان، جب تک تم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کا دفاع کرتے رہو گے، روح القدس جبرائیل تمہاری تائید کرتے رہیں گے۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ حسان نے کفار قریش کی حجب کر کے مسلمانوں کو شفا دی، یعنی ان کا دل ٹھنڈا کر دیا، اور اپنے آپ کو شفا دی، یعنی اپنا دل ٹھنڈا کیا۔ حضرت حسان نے کفار کی حجب میں کہا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجب کی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جواب دیا ہے، اور اس کی اصل جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجب کی جو نیک اور ادیان باطلہ سے اعراض کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کی خصلت وفا کرنا ہے۔ بلا شبہ میرا باپ، میرے اجداد اور میری عزت، ہمارا سب کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے تمہارے خلاف ڈھال ہیں۔ حدیث نمبر 467۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس بات کو سخت ناپسند فرماتی تھیں کہ ان کے سامنے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا جائے۔ حضرت حسان بھی ان پر تہمت لگانے والوں میں شامل تھے۔ فرماتی تھیں، انہیں برا بھلا مت کہو، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ نعت پڑھی ہے، بلا شبہ میرا باپ، میرے اجداد اور میری عزت، ہمارا سب کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے تمہارے خلاف ڈھال ہیں۔ حدیث نمبر 468۔ متفق علیہ روایت ہے اور الفاظ صحیح بخاری کے ہیں۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا، میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا، کیونکہ وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں میں شامل تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہیں برا بھلا نہ کہو، وہ اپنی شاعری کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفار کے مقابلے میں دفاع کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 469۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مشرکین کی حجب کرو، یعنی ان کی مذمت میں اشعار پڑھو، اور حضرت جبرائیل بھی اس کام میں تمہارے ساتھ ہیں۔ بخاری کی ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریظہ کے روز حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مشرکین کی حجب یعنی مذمت کرو، یقیناً جبرائیل بھی میری ناموس کے دفاع میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ حدیث نمبر 470۔ متفق علیہ روایت ہے، حضرت مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، دراں حالے کہ ان کے پاس
حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے انہیں اپنے اشعار سنا رہے تھے۔ حضرت حسان نے کہا، وہ پاکیزہ اور دانش مند ہیں، ان پر کسی کے عیب جوئی کی تہمت نہیں ہے، وہ صبح غافلوں کے گوشت سے بھوکی اٹھتی ہیں، یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے ازراہ تفنن فرمایا، لیکن تم اس طرح نہیں تھے۔ مسروق نے کہا، آپ انہیں اپنے پاس آنے کی کیوں اجازت دیتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے زیادہ حصہ لیا اس کے لیے زبردست عذاب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اندھے ہونے سے زیادہ اور کون سا بڑا عذاب ہوگا۔ حضرت حسان تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں کفار کو جواب دیتے تھے یا ان کفار کی حجو و مذمت کرتے تھے۔ حدیث نمبر 471 سنن ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر رکھتے تھے، جس پر وہ کھڑے ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مشرکین کے مقابلے میں فخر یا دفاع کرتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، بے شک اللہ تعالی روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرماتا رہے گا جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فخر یا دفاع کرتا رہے گا۔ حدیث نمبر 472 سنن ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا کرتے تھے، اور وہ اس پر کھڑے ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کی حجو یعنی مذمت کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب تک حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتا رہے گا، روح القدس حضرت جبرائیل بھی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے مددگار ہوں گے۔ حدیث نمبر 473 امام طحاوی اور ابن شاہین روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد میں ممبر بنوا رکھا تھا، وہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت پڑھتے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس پر کھڑے ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں مشرکین کی حجو کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسان، مشرکین کی حجو کرو، اور حضرت جبرائیل بھی تمہارے ساتھ اس کام میں مددگار ہیں۔ حدیث نمبر 474 امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کی ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاؤ مجھے بھی سناؤ، اور ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد سے کرو۔ حدیث نمبر 475 امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آپ کی مدحت و نعت بیان کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاؤ مجھے بھی سناؤ، اور ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد سے کرو جو تم نے بیان کی ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑھنا شروع کر دیا۔ حدیث نمبر 476 سنن ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عمرہ قضاء کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں اس شان سے داخل ہوئے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور یہ اشعار پڑھ رہے تھے: کافروں کے بیٹو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاؤ، آج ان کے آنے پر ہم تمہاری گردنیں ماریں گے، ایسی ضرب جو کھوپڑیوں کو گردن سے جدا کر دے اور دوست کو دوست سے الگ کر دے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے عبداللہ بن رواحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے حرم میں شیر کہتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عمر، اسے چھوڑ دو، یہ اشعار ان دشمنوں کے حق میں تیروں سے تیز تر اثر کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 477 امام حاکم روایت کرتے ہیں، حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کعب بن زہیر نے اپنے مشہور قصیدے بأنت سعاد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں مدح کی، اور جب اپنے اس قول پر پہنچا: بے شک یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر و ظلمت کے علم برداروں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی تیز دھار تلواروں میں سے ایک عظیم تیغ آب دار ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ انہیں یعنی کعب بن زہیر کو غور سے سنیں، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جب کعب بن زہیر کے پاس گستاخ رسول ابن خطل کے قتل کی خبر پہنچی اور اسے یہ خبر بھی پہنچ چکی تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی وہی دھمکی دی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن خطل کو دی تھی، تو کعب سے کہا گیا کہ اگر تو بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجب سے باز نہیں آئے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ تو اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ نرم دل صحابی کے بارے میں معلومات کی، تو اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا گیا، تو وہ ان کے پاس گیا اور انہیں اپنی ساری بات بتا دی۔ پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب بن زہیر چپکے سے چلے تاکہ کوئی صحابی راستے میں ہی اسے پہچان کر قتل نہ کر دے، یہاں تک کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ، یہ ایک آدمی ہے جو آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے۔ سو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس آگے بڑھایا تو کعب بن زہیر نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کر لی، پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹا لیا اور اپنا وہ قصیدہ پڑھا جس میں ہے: مجھے خبر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دھمکی دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں عفو و درگزر کی زیادہ امید کی جاتی ہے، اور اسی قصیدے میں ہے: بے شک یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نور ہیں جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفر و ظلمت کے علم برداروں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی تیز دھار تلواروں میں سے ایک عظیم تیغ آب دار ہیں۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر اسے اپنی چادر پہنائی، جس کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اولاد سے مال کے بدلے میں خرید لیا، اور یہی وہ چادر ہے جسے بعد میں خلفاء عیدوں اور اہم تہواروں کے موقع پر پہنا کرتے تھے۔ اس حدیث کو امام ابن قانع اور امام عسقلانی نے روایت کیا ہے، اور امام ابن کثیر نے البدایہ میں روایت کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کو اس وقت عطا فرمائی جب انہوں نے اپنے قصیدے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح فرمائی۔ اور اسی طرح حافظ ابو الحسن ابن الاسیر نے اسد الغابہ میں بیان کیا ہے کہ یہ وہی چادر ہے جو خلفاء کے پاس رہی، اور یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ حدیث نمبر 478 امام طبرانی روایت کرتے ہیں،
حضرت خریم بن اوس بن حارثہ بن لام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں موجود تھے تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کی مدح و نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لاؤ مجھے سناؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے دانت صحیح و سالم رکھے، یعنی تم اسی طرح کا عمدہ کلام پڑھتے رہو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پڑھنا شروع کیا، اور آپ وہ ذات ہیں کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے نور سے ساری زمین چمک اٹھی اور آپ کے نور سے افق عالم روشن ہو گیا۔ پس ہم ہیں اور ہدایت کے راستے ہیں، اور ہم آپ کی عطا کردہ روشنی اور آپ ہی کے نور میں ان ہدایت کی راہوں پر گامزن ہیں۔ حدیث نمبر 479۔ امام ابن عبد البر روایت کرتے ہیں، حضرت حسن بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے اس نے بتایا جس نے حضرت نابغہ جائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا پورا نام قیس بن عبداللہ بن عمر ہے، اور انہیں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل ہے، سے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا کلام سنایا۔ پس جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دانت سلامت رکھے اور تم اسی طرح کا عمدہ کلام پڑھتے رہو۔ اور اس دعا کے نتیجے میں وہ تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت دانتوں والے تھے، اور جب ان کا کوئی دانت گرتا تو اس جگہ دوسرا دانت نکل آتا تھا۔ اور یہی حدیث عبداللہ بن جرات سے بھی مروی ہے، اس میں ہے کہ میں نے آپ نابغہ جائدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا، گویا ان کا منہ پہاڑوں پر گری ہوئی برف کی طرح روشن اور چمکدار تھا، ان کا کوئی دانت گرا نہ خراب ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی بدولت کہ تم نے کیا خوب میری مدح کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دانت سلامت رکھے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی بدولت حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل زندگی پائی، یہاں تک کہ آپ 112 سال زندہ رہے۔ امام سیوطی الخصائص میں بیان کرتے ہیں کہ امام بہقی اور ابو نعیم نے یالا بن اشدق کے طریق سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نابغہ جو کہ نابغہ بنی جادہ ہیں کو بیان کرتے ہوئے سنا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اس شعر کے ذریعے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بہت پسند آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے کیا خوب کہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دانت سلامت رکھے۔ پس میں نے انہیں دیکھا کہ ان کی عمر 100 اور کچھ سال اوپر ہو گئی تھی، لیکن ان کا کوئی دانت نہیں گرا تھا۔ اور امام بہقی نے یہ حدیث ایک اور طریق سے حضرت نابغہ سے روایت کی ہے، اور ابن ابی اسامہ نے بھی انہی سے ایک اور طریق سے اس کی روایت کی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں، حضرت نابغہ رضی اللہ تعالی عنہ تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت دانتوں والے تھے، اور جب ان کا کوئی دانت گرتا تو اس کی جگہ دوسرا دانت نکل آتا۔ اور امام ابن سکن نے آپ ہی سے ایک اور طریق سے اس کو روایت کیا ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں، میں نے حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دندان سفید اولوں سے بڑھ کر سفید دیکھے، اور یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے لیے دعا کا نتیجہ تھا۔ حدیث نمبر 480۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کے بارے میں نازل کیا جو نازل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن اپنی تلوار اور زبان دونوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
گویا جو الفاظ تم ان کفار و مشرکین کی مذمت میں کہتے ہو وہ ان کے لیے بمنزلہ تیر برسانے کے ہیں۔ باب نمبر 7 فصل نمبر 6 زیارت قبور کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 481 امام اعظم ابو حنیفہ روایت کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علقمہ بن مرثد سے، وہ سلیمان بن بریدہ سے، اور وہ اپنے والد حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کا اذن دے دیا گیا ہے، سو اب تم بھی قبروں کی زیارت کیا کرو اور بیہودہ باتیں مت کیا کرو۔ حدیث نمبر 482 صحیح مسلم میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، پس اب تم زیارت قبور کیا کرو۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا اور امام ترمذی نے ان الفاظ کا اضافہ بیان کیا کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ حدیث نمبر 483 صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب میرے یہاں باری ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری پہر بقیع کے قبرستان میں تشریف لے جاتے اور اہل قبرستان سے فرماتے، تم پر سلامتی ہو اے مومنوں کے گھر والو، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ گئی کہ جسے کل ایک مدت بعد پاؤ گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی تم سے ملنے والے ہیں۔ اے اللہ، بقیع غرقد اہل مدینہ کے قبرستان والوں کی مغفرت فرما۔ حدیث نمبر 484 صحیح مسلم میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سکھایا کرتے تھے کہ جب وہ قبور کی زیارت کے لیے جائیں تو ان میں سے کہنے والا کہے، اور حضرت زہیر کی روایت میں ہے، اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم بھی ضرور بے ضرور تم سے ملنے والے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کے طلبگار ہیں۔ حدیث نمبر 485 صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک طویل روایت میں بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں زیارت قبور کے وقت اہل قبور سے کس طرح مخاطب ہوا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، اے مومنوں اور مسلمانوں کے گھر والو، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہمارے اگلے اور پچھلے لوگوں پر رحم فرمائے، اور اگر اللہ تعالی نے چاہا تو ہم بھی تمہیں ملنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 486 سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کے قبرستان سے گزرے تو اہل قبور کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے اہل قبور، تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے پہنچے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ حدیث نمبر 487 سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا، اب زیارت قبور کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا میں زاہد بناتی ہے، یعنی دنیاوی لذتوں سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ باب نمبر 7 فصل نمبر 7 فوت شدگان کو ثواب پہنچانے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 488 متفق علیہ روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے وہ روزے رکھے،
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں ہے کہ فرمایا اگر اس فوت ہونے والے پر کسی نذر کا پورا کرنا باقی ہو جو اس نے مانی تھی تو وہ اس کی طرف سے اس کا ولی پوری کرے۔ حدیث نمبر 489۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ بوقت نزا گفتگو کر سکتی تو صدقہ کی ادائیگی کا حکم کرتی، اگر میں اس کی طرف سے خیرات کروں تو کیا اسے ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے صدقات کے ثواب کا فوت شدگان تک پہنچنے کے عنوان سے باقاعدہ باب قائم کیا ہے۔ حدیث نمبر 490۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا میری والدہ نے حج کی منت مانی تھی لیکن وہ حج نہ کر سکی یہاں تک کہ فوت ہو گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تم اس کی طرف سے حج کرو۔ بھلا بتاؤ تو اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتی؟ پس اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرو کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ حدیث نمبر 491۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا والد فوت ہو گیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے اور اس نے وصیت بھی نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا یہ صدقہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حدیث نمبر 492۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس پر 1 ماہ کے روزے واجب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ اگر اس پر کچھ قرض ہوتا تو کیا تم اس کی طرف سے وہ قرض ادا کرتی؟ اس عورت نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض پہلے ادا کیا جائے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ مروی ہیں کہ اس نے عرض کیا میری بہن فوت ہو گئی ہے اور اس پر 2 ماہ کے مسلسل روزے واجب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی طرف سے ادائیگی کا حکم دیا۔ حدیث نمبر 493۔ صحیح مسلم میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت آئی اور عرض کیا میں نے اپنی ماں کو ایک باندی صدقہ میں دی تھی اور اب میری ماں فوت ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں ثواب مل گیا اور وراثت نے وہ باندی تمہیں لوٹا دی۔ اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری ماں پر 1 ماہ کے روزے بھی باقی تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی طرف سے روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا میری ماں نے حج بھی کبھی نہیں کیا تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج بھی ادا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کی طرف سے حج بھی ادا کرو، اسے ان سب اعمال کا ثواب پہنچے گا۔ حدیث نمبر 494۔ سنن ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو چکی ہے، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا وہ اسے کوئی نفع دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس نے عرض کیا میرے پاس ایک باغ ہے، آپ گواہ رہیں، میں نے یہ باغ اس کی طرف سے صدقہ کر دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اور علماء کا یہی قول ہے۔ وہ فرماتے ہیں میت کو صرف صدقہ اور دعا پہنچتی ہے۔ حدیث نمبر 495۔ سنن نسائی میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے عرض کیا تو کون سا صدقہ بہتر رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ تو انہوں نے ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، پس یہ کنواں مدینہ منورہ میں سعد یا آل سعد کی پانی کی سبیل کے نام سے مشہور تھا۔ حدیث نمبر 496۔ سنن ابو داؤد میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ، ام سعد یعنی ان کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے، سو ان کی طرف سے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانی پلانا۔ تو انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کا کنواں ہے۔ حدیث نمبر 497۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، ان کا اجر اسے برابر ملتا رہتا ہے۔ ایک وہ صدقہ جس کا نفع جاری رہے، دوسرا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، تیسری وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ حدیث نمبر 498۔ امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طاووس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک 7 دن تک مردوں کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے، اس لیے لوگ ان دنوں میں ان کی طرف سے کھانا کھلانے کو مستحب سمجھتے تھے۔